اب بلاول کو 6 مات ہوگی. اگر نواز شریف مائنس ہے، عمران خان مائنس ہے، تو آصف زرداری بھی مائنس ہے. پھر نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن رہے. عمران خان نے گنڈا پور کو کے پی کا وزیر اعلیٰ نامزد کر کے دراصل کے پی سے اپنا اقتدار ختم کر دیے. جنرل ساحر شمشاد کو جنرل فیض کی طرح متنازع بنا رہے ہیں. جنرل ساحر شمشاد بھی جنرل فیض کی طرح ایک یوتھی جرنیل ہیں. السلام علیکم. اندر کی بات مزمل سولوردی کے ساتھ میں ہوں صوبیہ اشرف. پیپلز پارٹی نے ملکی مفاد اور سیاسی استحکام کے لیے مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کا حصہ بننے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے. کل مزمل صاحب نے ہمیں اندر کی خبر بتائی تھی کہ معاملہ طے کروانے والے اور صلح کروانے والے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں معاملہ طے کروا رہے ہیں. اسی حوالے سے اندر کی خبر جانتے ہیں مزمل صاحب سے. السلام علیکم مزمل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. مزمل صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ کل تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ابھی تک معاملات طے نہیں پائے. آج ویسے پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو فل سپورٹ کریں گے وفاق میں، مگر وہ کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے، وفاق میں نہیں بیٹھیں گے، وزارتیں بھی نہیں لیں گے، لیکن کچھ آئینی سیٹیں جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں. یہ بتائیں کہ اب تک کتنے معاملات طے پائے گئے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان؟ دیکھیں، ہم نے بہت پہلے آپ کے شو میں کہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اب اکٹھے حکومت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا پی ڈی ایم 2 بن جائے گی، یہ ہو جائے گا. دیکھیں، نہ بلاول اگر وزیر اعظم ہوں تو خواجہ آصف اور احسن اقبال اس کی کابینہ میں بیٹھ سکتے ہیں. نہ شہباز شریف یا نواز شریف وزیر اعظم ہوں تو بلاول ان کی کابینہ میں بیٹھ سکتے ہیں. تو اس لیے ایک ڈیڈ لاک تو موجود تھا کہ بلاول کو اپنا کوئی رول نظر نہیں آ رہا تھا. اور جو انہوں نے الیکشن کیمپین کی تھی اس کے بعد اگر وہ شہباز شریف یا نواز شریف کی کیبنٹ میں جا کے بطور وزیر بیٹھتے تو ان کی پولیٹیکل سچویشن زیرو ہو جاتی. اور جبکہ نون لیگ نے بھی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بلاول کی کیبنٹ میں بیٹھ گئے. لہٰذا یہ آفر تھی کہ یا پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی یا نون لیگ بنائے گی، دونوں مل کر نہیں بن سکتے. آج آپ دیکھ لیں وہی ہوا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے عمل سے باہر ہو گئی. وہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کو ووٹ ڈالیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی کیبنٹ میں نہیں ہوں گے، ان کی کوئی وزارت نہیں ہوگی، کوئی حکومتی عہدہ ان کے پاس نہیں ہوگا. تو حکومت تو پھر مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کی ہوگی، پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی. تو جو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں کی اکٹھی حکومت نہیں ہو سکتی، وہ بات تو ثابت ہو گئی. اب بلاول کو 6 مات ہو گئی. 6 مات ایسے ہو گئی ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے آؤٹ ہو گئے ہیں اور وفاقی کیبنٹ میں اب، ورنہ اگر بلاول کو اب 5 سال کے لیے وزیر خارجہ دوبارہ بننے کا موقع مل جاتا اور وہ پاکستان کے وزیر خارجہ 5 سال اور رہ لیتے تو پھر تو وہ بالکل ہی بہت ٹریننگ ہو جاتی ہے ان کی وزیر اعظم کے لیے. آپ نے 5 سال اور وزیر خارجہ رہ لیتے اور مزے ہوتے کہ آپ کی بلوچستان میں بھی حکومت ہوتی، سندھ میں بھی حکومت ہوتی، آپ وزیر خارجہ بھی ہوتے، آپ کے پاس اسپیکرشپ بھی ہوتی، پورا شریک اقتدار 50% کی حکومت آپ کی ہوتی مرکز میں. تو آپ پیپل پارٹی کتنی اچھی پوزیشن میں تھی. لیکن آج پیپل پارٹی کہیں نہیں ہے، وہ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے. بلوچستان میں وزارت اعلیٰ ان کو نہیں مل رہی، اور اسپیکر اگر ملے گا بھی تو ڈپٹی اسپیکر نہیں ملے گا. تو اس لیے میرے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اینڈ پہ گھاٹے کا اور سودا مزمل کر صاحب گئی صدر ہے. اور چیئرمین شپ کی سیٹ کے لیے بھی تو مطالبہ کیا جا رہا ہے. دیکھو، اگر نواز شریف مائنس ہے، عمران خان مائنس ہے، تو آصف زرداری بھی مائنس ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کے بڑے لیڈر مائنس ہوں اور آصف زرداری صدر بن جائے؟ اگر آصف زرداری نے صدر بننا ہے تو پھر نواز شریف وزیر اعظم ہوگا. پھر نواز شریف وزیر اعظم کیوں نہیں ہوگا؟ اگر آج پیپل پارٹی والے یہ بیان دے رہے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم نہ بنے، تو کل جب وقت آئے گا تو نون لیگ والے یہ بیان دینے شروع کر دیں گے کہ آصف زرداری صدر نہ بنے، کسی اور کو بنا لیں. یہ تو دیکھیں نا، مطلب آپ ان کے لیڈر کے خلاف بیان دیے نا آپ نے، کہ آج بھی خورشید شاہ نے کہا کہ جی نواز شریف نہ بنے، ہم شہباز شریف یا صادق کو بنا لیتے ہیں. تو کل جب صدر کی باری آئے گی تو نون لیگ والے بیان دینا شروع کر دیں گے جی آصف زرداری نہ بنے اور کسی کو بنا لیں. تو یہ واقعہ یہی وقت پیپلز پارٹی پہ نہیں آنا جو انہوں نے آج نون لیگ کے ساتھ کیا ہے. نون لیگ نے پہلے انہیں حکومت سے آؤٹ کر لیا ہے، اب صدارت بھی آصف زرداری کو نہیں ملے گی. آصف زرداری بھی اسی طرح مائنس ہو جائیں گے، اور جس طرح اگر نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو آصف زرداری صدر نہیں بنے گی.
یہ تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا کوئی جونیئر لیڈر صدر بن جائے، عارف الوی، جیسے عارف الوی بن گئے تھے پی ٹی آئی سے، ممنون حسین بن گئے تھے، تو کوئی پیپل پارٹی کا بندہ صدر بن جائے، میں اس کو تو نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آصف زرداری صدر نہیں ہوں گے کیونکہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن رہے. تو مزمل صاحب، یہ باقی جو آپ دونوں پیپل صورتیں بتا رہے ہیں، اس میں تو میں نہ مانوں کہ رٹ ہو گئی نا، تو پھر تیسرا راستہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا. پیپلز پارٹی میں سے قائم علی شاہ، نوید قمر، کوئی ایک بندہ جو ہے وہ اپنا صدر بنا لیں، لیکن آصف زرداری صدر نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر آپ نے آج شرط رکھی ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے، تو کل جب صدر کی باری آئے گی تو نون لیگ شرط رکھے گی کہ آصف زرداری صدر نہیں ہوں گے. مطلب اگر نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم نہ ہوں تو پھر زرداری دوبارہ صدر کیوں ہو؟ آپ میری بات سمجھے نا. تو پھر اپنی باری ان کی نہیں آنی. آج وہ ان کے لیڈر پہ اعتراض کر رہے ہیں تو کل ان کے لیڈر پہ اعتراض نہیں کرے گی نون لیگ. آج ان کو کیبنٹ سے آؤٹ کیا ہے نا، شہباز شریف کی بہترین سیاست نے ان کو کیبنٹ سے آؤٹ کر دیا ہے، حکومت میں شیئر ہی نہیں لینے دیا. وہ اپنی بند گلی میں خود پھنس کے، اور پوری کبھی پیپل پارٹی حکومت چھوڑتی ہے؟ آج پیپل پارٹی اس نہج پہ آگے کی حکومت چھوڑ، اس حکومت چھوڑنے کا انہیں کیا فائدہ ہے؟ کیا پنجاب میں ان کا ووٹ بینک بڑھ کیا جائے گا اس فائدہ؟ حکومت سے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیا پنجاب میں ووٹ بینک بڑھ جائے گا اس حکومت چھوڑنے سے؟ کچھ بھی نہیں. روکیں گے. آپ نے ووٹ ڈالا ہوا ہے، آپ کو وہ حکومت کا حصہ بھی ہوں گے اور حکومت میں بھی نہیں ہوں گے. انہوں نے حکومت کو ووٹ بھی ڈالا ہوا ہے. اپوزیشن تو پی ٹی آئی ہوگی نا جی. بلاول اپوزیشن کیسے ہوں گے؟ دو چار تقریریں کرنے سے اپوزیشن ہو جائیں گے لوگ؟ حقیقی اپوزیشن تو پی ٹی آئی کو مانیں گے. ان کو کون مانے گا؟ یہ تو شامل باقی ہوں گے اپوزیشن کے. ان کے پاس لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ بھی نہیں ہونا اور لیڈر آف دی ہاؤس کا عہدہ بھی نہیں ہونا، بلکہ کچھ بھی نہیں ہونا. زیرو ہو گیا. اب جہاں تک بات ہے بجٹ یا عدم اعتماد کی، تو بھائی لوگوں کے ہوتے ہوئے نہ یہ بجٹ کی منظوری روک سکیں گے، نہ کوئی عدم اعتماد پیش کر سکیں گے. جب تک بھائی لوگ موجود ہیں تب تک پیپلز پارٹی نے اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کو دے دیے ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی جو اممیچور تقاریر تھیں الیکشن میں، ان کی قیمت آج پوری پیپلز پارٹی نے ادا کر دی ہے. گھر میں آیا ہوا اقتدار واپس چلا گیا ہے ان تقریروں کی وجہ سے. آج اینالائز کریں نا ان تقریروں کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو کیا ملا. پنجاب سے ووٹ ملے؟ نہیں ملے. وہ تقریریں نہ بھی کرتے تو یہی رزلٹ ہونا تھا، لیکن ان کے نتیجے میں آج اقتدار گھر سے چلا گیا. نواز شریف اگر مائنس ہے تو پھر آصف علی زرداری بھی مائنس ہی ہوں گے. اچھا مزمل صاحب، ایک اور اندر کی بات بتائیں. عمران خان نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کے پی کے وزیر اعلیٰ کے لیے علی امین گنڈا پور کا نام نامزد کر دیا ہے، اور جیسے ہی ان کا نام سامنے آیا تو اس کے بعد تحریک انصاف میں گروپنگ کچھ بن گئی ہے. اس کے حوالے سے بتائیں، اور یہ گروپنگ میں کون کون شامل ہے اور کیوں تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور کے نام پر؟ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور کو یہاں تو حلف اٹھانے کے 1 مہینے کے اندر، یا حلف اٹھانے سے پہلے ہی 9 مئی میں سزا ہو جائے گی. ان کے اوپر 26 مقدمات ہیں جن کے ٹرائل شروع ہو جائیں گے اور ان کو سزائیں ہو جائیں گی اور وہ نااہل ہو جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی کے پی کے لمبے وزیر اعلیٰ ہو سکیں گے. ان کو 9 مئی میں ملوث ہیں. عمران خان نے گنڈا پور کو کے پی کا وزیر اعلیٰ نامزد کر کے دراصل کے پی سے اپنا اقتدار ختم کر دیے. اگر اس طرح وہ کے پی کو ہولڈ نہیں کر سکتے، کے پی کی وزارت اعلیٰ کو نہیں رکھ سکتے. مجھے لگتا ہے اول تو گنڈا پور بن نہیں پائیں گے، اور اگر بن گئے تو 1 ڈیڑھ مہینے سے اندر اندر سزا ہو جائے گی اور وہ جیل چلی جائیں گے. اور وہاں ایک نیا سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا. جو آج خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ کے پی میں بڑی دھاندلی ہوئی ہے، لہذا کے پی کے دھاندلی کی تحقیقات کی جائیں. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے گنڈا پور بھی اڑ جائیں گے اور کچھ سیٹیں بھی اڑ جائیں گی، اور نتیجتاً جو کے پی کا سیاسی منظرنامہ ہے وہ اگلے 3 ماہ میں مزید بدل جائے گا. گنڈا پور کی نامزدگی سے عمران خان نے جس طرح دیکھیں مرکز میں عمران خان بہترین گیم کر سکتے تھے. اگر وہ بلاول کو وزیر اعظم کے لیے حمایت کا اعلان کر دیتے تو نون لیگ آؤٹ ہو جاتی، لیکن انہوں نے نہیں کیا اور نون لیگ کی لاٹری نکل آئی. آج انہوں نے گنڈا پور کا اعلان کر کے دراصل کے پی سے بھی اپنا اقتدار ختم کر دیا ہے. مجھے نہیں لگتا گنڈا پور کو کے پی کے لمبے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں. انہیں 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں ہو جائیں گی اور اب وہ سزاؤں کا عمل تیز ہو جائے گا. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ علی امین گنڈا پور کو سزا ہو جائے گی، تو کیا تحریک انصاف کے پی کے میں حکومت بنائے گی؟ یہ حکومت تو بنائے گی، لیکن جب سزا ہوگی تو گنڈا پور نااہل ہو جائے گا. پھر وہاں نیا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو جائے گا 1 ڈیڑھ ماہ میں. تب تک تحریک انصاف کے 3 ٹوٹے ہو چکے ہوں گے وہاں، اور کوئی ایک ابھی ٹوٹا بھی تک تو اپنا ویسے وزیر وہ اعلیٰ. ٹو پوش ہے.
نہیں نہیں، وہ روح پوش ہیں، لیکن جب وہ آئیں گے تو وہ گرفتار بھی ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے یہ جیل سے ہی وزارت اعلیٰ کریں گے جتنی دیر کریں گے بھی. ان کو اگر ضمانت مل بھی گئی تو سزا ہو جائے گی. ان کے مقدمات کے پی سے پنجاب میں یا مرکز میں منتقل ہو جائیں گے، اور ان کے جیسے مراد علی شاہ کے مقدمات اسلام آباد منتقل ہو گئے تھے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، اسی طرح علی امین گنڈا پور کے مقدمات بھی کے پی سے مرکز میں اسلام آباد منتقل ہو جائیں گے، اور وہاں ان کو سزائیں ہو جائیں گی، اور وہ مجھے لگتا ہے وہیں سے گرفتار ہو جائیں گے. مزمل صاحب، کہا یہ بھی جا رہا ہے، بلکہ اعلان کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ پنجاب اور وفاق میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ تحریک انصاف اتحاد کرے گی، اور کے پی کے میں جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنائے گی. کے پی کے میں تو 3 نشستیں جو جیت رہی تھی جماعت اسلامی، وہ دوبارہ ووٹنگ کی گئی تو وہ تینوں نشستیں بھی ہار گئی ہے. اور جو بیان آیا ہے، تردیدی بیان امیر صوبائی جو ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ تحریک انصاف کا کوئی اتحاد نہیں ہو رہا، اور نہ ہی اخلاقی طور پر ہمارا نام استعمال کرنا چاہیے تحریک انصاف کو. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ چلنا تھا تو پھر الیکشن جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے لڑتے. آپ نے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی نہیں ہے تو اب اتحاد آپ کی ضرورت ہے تو آپ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی پاگل ہے. میرا مطلب ہے کہ سراج الحق صاحب نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، وہ کیوں اب پی ٹی آئی کو شیلٹر فراہم کرے، پہلی بات. اور پھر پارلیمانی لیڈر بھی پی ٹی آئی کا آ جائے گا تو وہ کیوں ایسا، مجھے نہیں لگتا جماعت اسلامی ان کو اپنا پلیٹ فارم یا شیلٹر دے گی. اب جہاں تک مجلس وحدت المسلمین ہے وہ دے دیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں انہیں کوئی مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. صرف اتنا ہوگا کہ جو ارکان ان کے مجلس وحدت المسلمین جوائن کر لیں گے وہ اپنا پارلیمانی لیڈر لے آئیں گے جو پی ٹی آئی کا ہوگا، اور بجٹ اور عدم اعتماد میں وہ ڈیفیکشن نہیں کر سکیں گے. تو ارکان کو ہولڈ کرنے کے لیے تو یہ ایک پالیسی ہو سکتی ہے، لیکن مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، کیونکہ مجلس وحدت المسلمین نے مخصوص نشستوں کی لسٹ ہی جاری نہیں کی ہوئی الیکشن کمیشن میں دی ہوئی، اور میں نے چیک کیا الیکشن کمیشن سے، وہاں کوئی نئی لسٹ دی ہی نہیں جا سکتی. لہذا یہ نقصان ہو گیا ہے مخصوص نشستوں والا. البتہ آگے ان کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. مزمل صاحب، کل آپ نے اندر کی بات بتائی تھی کہ عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. آج صحافیوں میں عمران خان نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے کوئی مذاکرات کرنے کی کوشش نہیں کی. مگر یہ بتائیں کہ ساحر شمشاد کا نام مذاکرات کے لیے بار بار کیوں سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جنرل ساحر شمشاد کا نام پی ٹی آئی کی ٹرول بریگیڈ روزانہ استعمال کر رہی ہے، اور کبھی کہ جی وہ پٹیالہ چلے گئے، کبھی یہ کہ وہ عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی جنرل ساحر شمشاد عاصم منیر کے خلاف یہ کر دیں گے، کبھی کچھ. یہ جنرل ساحر شمشاد کو جنرل فیض کی طرح متنازع بنا رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کس نے یہ بتایا ہے کہ جنرل ساحر شمشاد بھی جنرل فیض کی طرح ایک یوتھی جرنیل ہیں، اور وہ عمران خان کی محبت میں اس طرح ڈوب چکے ہیں کہ وہ اس کے لیے اپنی ساری جو اگلی جرنیلی ہے وہ قربان کر دیں گے. میرے خیال میں یا تو جنرل ساحر شمشاد کو کیئرفل ہونا پڑے گا یا ان کو اس کا کوئی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جنرل ساحر شمشاد کا نام تو ایسے لیا جا رہا ہے جیسے وہ پی ٹی آئی کے کوئی حمایتی جرنیل ہیں اور وہ عاصم منیر کے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ ایسا شو کر رہے ہیں جیسے چیئرمین جوائنٹ چیف اور آرمی چیف کی لڑائی ہو گئی ہے، اور ساحر شمشاد عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے پر تگ و دو کر رہے ہیں، عاصم منیر روک رہے ہیں. یہ جو فوج میں ڈویژن کا جو پی ٹی آئی کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کو یاد ہے پہلے انہوں نے جنرل باجوہ کے دور میں بھی ایک شہباز گل صاحب نے بیپر دے دیا تھا کہ فوج نہ بات مانے ایسی، اور اب نیوٹرل جانور ہوتے ہیں. اب یہ جنرل ساحر شمشاد کے ذریعے فوج میں ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ ہیں، عاصم منیر دوسری طرف ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی پی ٹی آئی نے اس ساری کوشش میں اپنا نقصان کر لیا تھا اور اب بھی نقصان کر رہے. پی ٹی آئی اپنا نقصان کر رہی ہے. مزمل صاحب، یہ بتائیں کہ بیرسٹر گوہر نے آج اٹیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور ان کو 25 کروڑ کی آفر کی جا رہی ہے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کوئی آفرز ہو رہی ہیں آزاد امیدواروں کو وہ تحریک انصاف میں جو حمایت یافتہ ہیں؟ وسیم قادر صاحب کہتے ہیں میں نے 13 کروڑ روپے میں عمران خان سے ٹکٹ لیا تھا. پہلے اس کا جواب دے دیں بیرسٹر گور صاحب کہ وسیم قادر کہتے ہیں کہ میں نے ٹکٹ لینے کے لیے عمران خان کو 13 کروڑ روپے دیے تھے.
اب بتائیں وسیم قادر کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان نے ٹکٹیں بیچی ہیں اور الیکشن کمیشن میں اس پہ کاروائی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے 13 کروڑ روپے دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر ٹکٹوں کی خرید و فروخت کی پرانی شکایات ہیں، وہ ثاقب نثار والی آڈیو موجود ہے اور اعجاز چودھری والی آڈیو موجود ہے کہ پی ٹی آئی میں ٹکٹوں کی خرید و فروخت اس بار بھی لوگوں نے کہا جاتا ہے یا حافظ فرد کو پیسے دیے ٹکٹیں لینے کے لیے، اور عمران خان صاحب نے جیل سے حافظ فرد کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جس کو ٹکٹیں دینی ہیں ان سے چندہ لو، ان سے پیسے لو۔ تو یہ جو پیسے ٹکٹوں کے اس بار بھی اکٹھے کیے ہیں، تحقیقات تو اس کی ہونی چاہیے، اور بیرسٹر گوہر صاحب کو پی ٹی آئی میں تحقیقات کرانی چاہیے کہ 2024 کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی ٹکٹیں کس نے فروخت کی ہیں اور پیسے اکٹھے ہو کر کہاں گئے ہیں، کیونکہ ذمہ دار تو اب بیرسٹر گوہر ہیں جو اب وسیم قادر کہہ رہے ہیں میں نے 13 کروڑ کی ٹکٹ خریدی ہے، یہ 13 کروڑ روپے کا جواب بیرسٹر گوہر نے دینا ہے کہ نہیں دینا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی آفرز نہیں ہو رہی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ٹکٹیں بیچی ہیں پیسے دے کر، اس کی تحقیقات ہو جائیں گی، اس میں یہ جتنا پنڈورا باکس کھلے گا اس میں پی ٹی آئی خود پھنستی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور مزمل صاحب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔